نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 304 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک حدیث سنی ہے کہ روزے دار کے سامنے جب کوئی شخص کھانا کھاتا ہے تو اس پر فرشتے دعائے رحمت فرماتے ہیں، اور روزے دار کی فضیلت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ اور جب تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی حدیث موجود ہے یا نہیں، اور اگر موجود ہے تو اس کا حوالہ مرحمت فرمائیں اور اس کی کیا حیثیت ہے۔ جواباً عرض ہے کہ یہ مضمون ایک حدیث میں وارد ہے اور وہ حدیث صحیح ہے۔ ترمذی شریف میں ابواب الصوم باب ما جاء فی فضل الصائم اذا اکل عنده میں یہ حدیث درج کی گئی ہے۔ حدیث کا نمبر 786 ہے، اور اس فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ روزے دار کے سامنے جب کھانا کھایا جاتا ہے تو روزے دار کو ایک طرح کی مشقت محسوس ہوتی ہے اور طبیعت کھانے کی طرف راغب ہوتی ہے، لیکن وہ روزے کی وجہ سے اس کو کھا نہیں سکتا اور صبر کرتا ہے۔ تو اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ بعض کتابوں میں دیکھا کہ رمضان کے آخری جمعے کو یہ دعا پڑھی جائے کہ اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ میرے روزوں کو زندگی کے آخری روزے مت بنائیے گا، اور اگر یہ آخری روزے کا زمانہ ہو تو مجھے رحمت سے نوازیے گا، محروم مت کیجیے گا۔ تو کیا اس طرح کے کلمات کسی حدیث میں موجود ہیں؟ سنت سمجھ کر ان کو پڑھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ دعا فی نفسی تو درست ہے، آدمی اپنے الفاظ میں یہ دعا مانگ سکتا ہے، لیکن کسی بھی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے، لہذا سنت سمجھ کر کے اس دعا کو نہ پڑھا جائے نہ اس کی تشہیر کی جائے۔ بعض روافظ کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ سب بے سند اور من گھڑت ہے۔ سوال ہے کہ فقہ کی کتابوں میں مسجد کبیر کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ 40 ہاتھ لمبی اور 40 ہاتھ چوڑی ہو۔ 40 کو 40 سے ضرب دیا جائے تو اس کا مجموعہ 1600 ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی مسجد کی لمبائی اور چوڑائی برابر نہ ہو، لیکن دونوں کو ضرب دینے پر مجموعہ 1600 ہو جاتا ہو، تو اس کو مسجد کبیر کے زمرے میں کیا جائے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی لمبائی یعنی قبلے کی طرف جو حصہ ہے وہ 40 ہاتھ کم سے کم ہونا چاہیے۔ چوڑائی اگر کم بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن لمبائی کم سے کم 40 ہاتھ ہونی چاہیے۔ سوال ہے ہماری مسجد جب تعمیر ہوئی تھی اس وقت جو حدود طے کی گئی تھیں وہ کم تھیں،
اب نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے حدود میں اضافہ کرنا ہے تاکہ معتکفین کو بھی بتلایا جا سکے، تو اضافہ کیسے ہوگا اور اس کی نیت کون کرے گا؟ جواباً عرض ہے کہ جو متولی با اختیار ہو یا انتظامیہ کمیٹی اختیار رکھتی ہو، اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ وہ جس حصے تک کو مسجد قرار دے دے وہ مسجد سمجھا جائے گا، وہاں تک معتکف کو آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ سوال ہے، اگر کسی نابالغ بچے نے سجدے کی آیت پڑھی اور سننے والا بالغ ہو تو سامع پر سجدے تلاوت کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر نابالغ پڑھنے والا باشعور ہے اور سننے والا بالغ سمجھدار ہے تو سننے والے پر سجدہ واجب ہے، اور اگر بچہ بے شعور ہو تو اس کی تلاوت کا اعتبار نہیں ہے۔ سوال ہے، اگر ناپاکی کے زمانے میں عورت سجدے کی آیت سن لے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں؟ اگر واجب ہوگا تو وہ کب ادا کرے گی؟ جواباً عرض ہے کہ ناپاکی کے زمانے میں سجدے کی آیت سننے سے عورت پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا ہے، نہ پڑھنے سے واجب ہوتا ہے اور نہ سننے سے، پڑھنا تو جائز بھی نہیں ہے ناپاکی کے زمانے میں۔ سوال ہے، ایک حافظ صاحب نے تراویح میں 3 دن تک موبائل میں دیکھ کر نماز پڑھائی، جب مقتدیوں کو پتہ چلا تو انہیں ہٹا دیا گیا۔ اب سوال ہے کہ 3 دنوں کی نماز تراویح اور اس میں پڑھے گئے قرآن کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ موبائل دیکھ کر جتنے دن تراویح پڑھائی ہے اس میں جو قرآن پڑھا گیا ہے وہ دہرایا جائے گا، کیونکہ یہ نماز احناف کے نزدیک درست نہیں ہوئی۔ البتہ چونکہ تراویح کی قضا نہیں ہوتی ہے لہذا اب نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن دہرا لیا جائے۔ سوال ہے، اعتکاف کی حالت میں کتابوں میں وضو کا مسئلہ یہ لکھا گیا ہے کہ واجب وضو کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے۔ اب اگر کسی معتکف کا وضو ٹوٹ جائے اور اسے ابھی کوئی نماز کا تقاضا بھی نہیں ہے، بس وہ تلاوت کرنا چاہتا ہے یا یوں ہی باوضو رہنا چاہتا ہے، تو کیا وہ ایسے وضو کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر ہاتھ لگا کر ناظرہ تلاوت کا ارادہ ہے تو اس کے لیے وضو کے واسطے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک شرعی ضرورت ہے۔ لیکن زبانی قرآن پڑھنے کے لیے یا تسبیح پڑھنے کے لیے یا باوضو آرام کرنے کے لیے، اس مقصد سے وضو کے لیے باہر جانا درست نہیں ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ پوچھتے ہیں، روزے میں نزلہ وغیرہ ہونے کی حالت میں پانی کی بھاپ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ پانی کی بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزے میں یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ سوال ہے، جب بچی پیدا ہوتی ہے تو رشتہ دار اس بچی کے لیے کبھی کبھار سونے کی انگوٹھی یا زیور لا کر اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں یا بچی کے ہاتھ میں پہنا دیتے ہیں، تو اس طرح سے اگر زیور جمع ہو جائے اور اس پر سال گزر جائے تو بچی کے ماں باپ پر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں، یا یہ چیزیں بچی کی ملکیت سمجھی جائیں گی؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سب چیزیں بچی کی ملکیت ہیں، جب تک بچی نابالغ ہے اس پر زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے۔ جب بالغ ہوگی اور پھر نصاب کے بقدر مال ہوگا تو زکوٰۃ حسب ضابطہ واجب ہوگی۔ سوال ہے کہ زید ایک 18 سال کا لڑکا ہے اور پڑھ رہا ہے اور اس کے بڑے بھائی اس کی پوری کفالت کرتے ہیں، سارا خرچ انہی کے ذمہ ہے۔ زید کے پاس کچھ نہیں ہے، تو زید کی سگی بہن اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر زید کے پاس کچھ مال نہیں ہے اور وہ مستحق ہے زکوٰۃ کا تو اس کی بہن اپنی زکوٰۃ اسے دے سکتی ہے، بلکہ
اس طرح سے زکوٰۃ دینے میں اسے دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو زکوٰۃ کا اور دوسرے رشتہ داروں کی مدد کرنے کا۔ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 40-50 لاکھ روپے ہیں لیکن اسے گھر بنانا ہے اور گھر کے لیے ایک 4 ویلر کار بھی لینی ہے، تو وہ شخص پہلے مذکورہ بالا روپے میں حج کو جائے گا یا اپنی ضرورتیں پوری کرے گا؟ جواباً عرض ہے کہ اس پر اولاً حج فرض ہے، حج کی ادائیگی کے بعد دیگر ضرورتیں پوری کرے۔ سوال ہے کسی کی رقم بزنس میں پھنسی ہوئی ہے تو کیا اس کی بھی زکوٰۃ نکلے گی؟ اور اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ نکال سکے، کیونکہ اگر زکوٰۃ نکالے گا تو بزنس کیسے کرے گا؟ جواباً عرض ہے کہ جو رقم بزنس میں پھنسی ہوئی ہے یعنی دوسروں پر ادھار ہے، اس کو حساب میں زکوٰۃ میں جوڑا تو جائے گا، لیکن ادائیگی اس کی جب واجب ہوگی جب وہ رقم واپس وصول ہو جائے۔ اس لیے آپ حساب تو لگا لیں، لیکن ادائیگی وصول کے بعد بھی کر سکتے ہیں اگر اس وقت موقع نہیں ہے۔ سوال ہے ایک صاحب نصاب شخص ہے، اس کے پاس نصاب کے علاوہ کچھ پلاٹ ہیں جن کو اس نے کاروبار کی نیت سے خریدا تھا اور اب تک ان کی زکوٰۃ دیتا آ رہا تھا، لیکن اب پلاٹوں سے متعلق اس نے نیت تبدیل کر لی ہے کہ وہ اپنے بچوں یا بیٹیوں کو پلاٹ دے دے گا، تو کیا نیت تبدیل کرنے کی وجہ سے اس پر پلاٹوں کی زکوٰۃ واجب رہے گی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب اس نے کاروبار کی نیت بدل لی اور یہ ارادہ کر لیا کہ اب اسے بیچے گا نہیں بلکہ بچوں کو یا بچیوں کو دے دے گا، تو اس پر زکوٰۃ اس کی واجب نہیں رہی۔ اب وہ دیگر جو مال اس کا ہے اس کی زکوٰۃ نکالے، پلاٹوں کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے۔ سوال ہے بہت سے لوگ اپنے اثاثوں کی زکوٰۃ کی تعیین کے لیے سال میں کوئی بھی وقت مقرر کر لیتے ہیں اور اندازے سے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، تو کیا ان کا یہ طریقہ ٹھیک ہے یا زکوٰۃ کے لیے ایک متعین وقت مقرر کرنا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اصل تو ضابطہ یہ ہے کہ آدمی زندگی میں پہلی مرتبہ جس وقت نصاب کا مالک ہوا ہے وہی دن اس کے لیے زکوٰۃ کے حساب کے لیے مقرر ہو جاتا ہے خود بخود۔ اب اگر وہ دن یاد ہو، چاہے وہ کوئی سا بھی دن ہو پورے سال میں، تو وہ متعین ہو جائے گا، اور اگر یاد نہ رہا ہو تو اپنے حساب سے چاند کے کسی تاریخ کو اندازے سے متعین کر لے اور پھر ہر سال اسی تاریخ کو حساب لگایا کرے، اور یہ چاند کی تاریخ ہونی چاہیے۔ سوال ہے زکوٰۃ کے حساب سے کس طرح کے قرضے منہا کیے جائیں گے؟ اگر کسی نے سودی قرضہ لیا ہوا ہے تو زکوٰۃ کے حساب سے قرض اور سود دونوں منہا ہوں گے یا اصل قرض منہا ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ صرف اصل قرض منہا کیا جائے گا، سود نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو آدمی نے مستقبل کے اخراجات کے لیے خریداری کے واسطے رقم جمع کر کے رکھ رکھی ہے لیکن ابھی وہ خرچ نہیں کی ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ سے منہا کیا جائے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جو رقم ابھی خرچ نہیں ہوئی ہے، صرف مستقبل کے لیے رکھی گئی ہے، اس پر حسب ضابطہ زکوٰۃ واجب ہے، اس کو منہا نہیں کیا جائے گا۔ سوال ہے کہ کچھ کاروباری لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا سامان فروخت نہیں ہو رہا ہے، مثلاً اسٹاک میں ہے یا خراب شدہ سامان ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو کیا ان کا یہ خیال درست ہے یا زکوٰۃ ہر طرح کے سامان پر واجب ہوگی، چاہے وہ لمبی مدت سے نہ بک رہا ہو یا پرانا ہونے کی وجہ سے اس کی مارکیٹ ویلیو کم ہو گئی ہو؟ جواباً عرض ہے کہ سبھی مال تجارت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، چاہے وہ بک رہا ہو یا نہ بک رہا ہو۔ ہاں، یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی موجودہ مارکیٹ ویلیو کیا ہے، قیمت اسی کی لگائی جائے گی، جتنے میں خریدا گیا یا جتنے میں
بیچنے کا ارادہ ہے یا نہیں، مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے گی۔ سوال ہے، بہت سے کاروباری لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا کاروبار نقصان میں چلا گیا یا اس میں نفع نہیں ہوا تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، تو کیا زکوٰۃ کا تعلق منافع اور نقصان سے ہے یا موجودہ اثاثوں کی مالیت سے ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نفع نقصان پر زکوٰۃ کا مدار نہیں ہے، مال تجارت کے موجود ہونے پر زکوٰۃ کا مدار ہے۔ لہذا جس دن زکوٰۃ کا حساب لگ رہا ہے اس دن مال تجارت جتنی قیمت کا موجود ہے ان سب پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ہاں اگر قرض ذمہ ہے تو اس کو منہا کیا جائے گا۔ سوال ہے، بہت سے کاروباری لوگ اپنے سامان یا اسٹاک کی زکوٰۃ لاگت والی قیمت کے حساب سے نکالتے ہیں، جبکہ مارکیٹ ویلیو یعنی ریٹیل قیمت خرید سے زیادہ ہوتی ہے، تو کس قیمت پر زکوٰۃ نکلے گی، لاگت پر یا ریٹیل پر؟ جواباً عرض ہے کہ موجودہ ریٹیل قیمت پر زکوٰۃ دی جائے گی، خرید کا حساب نہیں لگے گا، فروخت کا حساب لگے گا۔ جس وقت آپ اپنے زکوٰۃ کا حساب لگا رہے ہیں اس وقت اس کی جو ویلیو ہو وہ دیکھی جائے گی۔ سوال ہے کہ ایک آدمی سے زید نے قرض لے رکھا ہے اور وہ آدمی غریب بھی ہے، تو کیا زید اپنی زکوٰۃ اس کو ادائیگی قرض کے طور پر دے سکتا ہے؟ یعنی وہ غریب یہ سمجھے گا کہ میں اپنا قرض وصول کر رہا ہوں، جبکہ زید اپنی زکوٰۃ اس کو دے رہا ہے۔ کیا اس طرح کرنے سے زکوٰۃ اور قرض دونوں ادا ہو جائیں گے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح دینے سے صرف قرض ادا ہوگا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ الگ سے دینی ہوگی۔ سوال ہے، فیکٹری یا کمپنی میں جو لیبر کام کرتی ہے وہ سال میں ایک بار بونس لیتی ہے، تو کیا ہم زکوٰۃ میں بونس میں زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ بونس عرف میں لیبر کا ایک طرح کا حق سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس میں زکوٰۃ خرچ نہ کی جائے، الگ سے ان کی مدد کی جائے۔ سوال ہے کہ ہم احرام باندھنے کے لیے مسجد عائشہ جا رہے ہیں لیکن عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، تو اب احرام سے پہلے کی 2 رکعت پڑھیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس وقت احرام کی نفلیں نہ پڑھیں بلکہ صرف نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں، کیونکہ یہ نفلوں کے لیے مکروہ وقت ہے۔ سوال ہے، 5 سال سے ایک لڑکی کا طلاق کا کیس چل رہا تھا، اب کورٹ میں 5 سال کے بعد طلاق کا فیصلہ ہو گیا، تو لڑکی عدت کرے گی یا نہیں؟ وہ 5 سال سے گھر بیٹھی تھی۔ جواباً عرض ہے کہ جس وقت طلاق کا فیصلہ ہوا ہے اسی وقت سے اس پر عدت لازم ہے، گھر بیٹھے رہنے کی وجہ سے عدت کے حکم میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔ سوال ہے، اگر شوہر نے اپنی بیوی سے لڑتے وقت یوں کہا کہ افطار کے بعد تجھے چھوڑ دوں گا، تو کیا طلاق واقع ہو گئی؟ جواباً عرض ہے کہ چھوڑ دوں گا یہ صرف دھمکی کے الفاظ ہیں، اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ سوال ہے، بینک سے قسطوں پر گاڑی لینے کی کوئی جائز شکل ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی بینک ہیں وہ صرف سود ہی کا کام کرتے ہیں، یعنی لین دین جو قرض کی شکل میں ہوتا ہے وہ سودی ہوتا ہے، لہذا جب بھی بیچ میں بینک کا واسطہ آئے گا گاڑیوں کی خریداری میں تو سودی معاملہ ضرور ہوگا۔ اب اگر کسی نے کسی وجہ سے اس طرح سے گاڑی خرید لی تو جب تک وہ قسطیں پوری ادا نہ کر دے گا گنہگار سمجھا جائے گا۔ سوال ہے، کسی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے اسے دوسری جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے لنک بھیجنے کے لیے پیسہ کمانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کے سارے معاملات مشتبہ اور مکروہ صورتوں پر مشتمل ہیں، اس لیے ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے اور محنت کر کے کمانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ سوال ہے، کسی نے دوسرے شخص کو 20,000 روپے دیے
قرض کے طور پر، اور بدلے میں اس کا کھیت لے لیا کہ جب تک آپ 20,000 روپے ادا نہیں کریں گے میں کھیت سے فائدہ اٹھاؤں گا، اور جب آپ 20,000 واپس کر دیں گے تو میں آپ کا کھیت واپس کر دوں گا، تو یہ معاملہ کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ معاملہ قطعاً ناجائز ہے، اور قرض دینے والے کا اس کھیت کی آمدنی سے فائدہ اٹھانا سراسر سود اور حرام ہے، اور یہ قرض پر نفع اٹھانے کی شکل ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں۔ سوال ہے افطار کے بعد اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے؟ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، انفرادی طور پر دعا کرنا چاہیے، باقاعدہ اجتماعی طور پر دعا کا اہتمام یہ سلف سے ثابت نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں قعدہ اخیرہ میں درود شریف کے بعد فرض اور نفل نماز میں معصورہ دعائیں کتنی پڑھ سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ آدمی اگر اپنی نماز تنہا پڑھ رہا ہو تو جتنی چاہے پڑھ لے، کوئی ممانعت نہیں ہے، معصور دعائیں پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر امامت کر رہا ہے تو طویل دعائیں نہ پڑھیں کہ لوگ اکتا جائیں، کم سے کم دعا پڑھ کر سلام پھیر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔